بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک خوبی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا قد خلع علیہم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ فرمایا کرتے ہیں اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس گھرانے کو اللہ رفق اور نرمی کی خوبی عطا فرما دیتا ہے، اور جس گھرانے کو اللہ بھلائی سے محروم کرنا چاہتے ہیں اس گھر سے اللہ رب العزت نرمی کو اٹھا لیتے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت خود نرمی کرنے والے ہیں، نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے جس چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اس سے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس سے نرمی اٹھا لی جاتی ہے وہ اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ اس گھر کی بڑی دولت ہے جس گھر میں آپس کا برتاؤ، آپس کی گفتگو، آپس کا رویہ، آپس کا رہن سہن نرمی کی خوبی کے ساتھ ہو۔ نرم مزاج، آدمی کی بات وزنی ہونا اور انداز نرم ہو، معاملات اس کے صاف ہوں، وہ شخص بڑا محبوب بنتا ہے، قابل اعتماد بنتا ہے۔ بات وزنی ہے، معاملات کا صاف ہے، گفتگو کا نرم ہے، عادت نرمی کی ہے، مزاج نرمی کا ہے، لب و لہجہ نرمی کا ہے، بڑی خوبی ہے۔ ہاں، بس اوقات دین کا تقاضا ہوتا ہے، موقع ایسا ہوتا ہے، تو حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہاں نرمی نہیں، یہاں سختی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اپنی ذات کے معاملے میں ہمیشہ نرمی، اور جب بات اللہ کی حرمت کی آتی تو چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، انتقام لیتے، غضبناک ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ حرم میں تشریف لاتے، قریشی سردار بیٹھے ہوتے، آپ توجہ کیے بغیر اپنی نماز پڑھتے۔ ایک دن وہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے،
ابھی تک آپ پہنچے نہیں تھے. ہم نے اس شخص کے حق میں بہت صبر کیا ہے. اس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے عقل مندوں کو نادان کہا ہے، ہمارے دین کے معاملے میں کیڑے نکالے، ہمارا آپس کی وحدت ختم ہو گئی ہے. کہتے جا رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کہنے لگے اب صبر نہیں ہوگا. آپ آئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف شروع کر دیا. ایک چکر لگایا تو ایک نے کچھ اول فول کہا. آپ پہ غصے کے آثار، لیکن پھر بھی آپ نے برداشت کیا. دوسرا چکر لگایا، پھر اس نے کچھ کہا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نے برداشت کیا. جب تیسری مرتبہ گزرے تو اس نے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا جانتے ہو مجھے اللہ نے ذبح کرنے کا بھی حکم دیا ہے. سب کو سانپ سونگ گیا، کپ کپی تاری ہو گئی. کہنے لگے نہیں آپ تو ہدایت پہ ہیں، آپ تو جاہل نہیں ہیں. تو بسا اوقات تقاضا ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کا انداز کیا تھا؟ نرمی کو پسند فرماتے. اللہ کی خوبی نرمی ہے. ہاں جہاں تقاضا ہو، جہاں شریعت کا حکم ہے. ایک مرتبہ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک یہودی نے کچھ انہیں تورات سنائی تو انہیں اس تورات کی کچھ باتیں اچھی لگی. اس نے کہا لکھ کے مجھے دے دو. لکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آپ کے سامنے اس کو پڑھنے لگے. تو جب یہ منظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ غصہ، ناراض ہو گئے. کہا عمر تم اس سے تورات سنتے ہو، بس اوقات وہ کوئی سچ کہے گا تم انکار کرو گے، کوئی باطل کہے گا تم اقرار کرو گے، تمہارا کیا بنے گا؟ وہ فرمایا قسم خدا کی موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو میری شریعت پہ عمل پیرا ہوں، نہ سنا کرو. تنبیہ فرمائی. لیکن آپ علیہ السلام کی عام زندگی، گھر کی، باہر کی، اپنوں میں، بیگانوں میں نرمی تھی. یہودی دروازے کے پاس سے گزرا اور اس نے بدتمیزی کی اور کہنے لگا السلام علیکم. سام کہتے ہیں تم میں ہلاکت ہو. عائشہ سن رہی تھی، ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسی سنا ناراض ہوئی. فرمانے کہ میں نے سختی سے کہا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ اللہ کا غضب ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جملے پہ جواب دیا تھا علیکم علیکم. کہا عائشہ سختی کیوں کر رہی ہو؟ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تو نرمی کو پسند فرماتے ہیں. کہا اللہ کے رسول سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ کہا عائشہ میں نے بھی تو اس کو جواب دے دیا ہے. میں نے کہا تم پر. اس نے میرے حق میں بد دعا کی، قبول کوئی نہیں ہونی. میری اس کے حق میں بد دعا قبول ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس گھرانے کو اللہ نرمی دے دیتے ہیں. نرمی کے ساتھ معاملات حل کرنا، رویوں میں نرمی، گفتگو میں نرمی، نرم انداز.
نرمی کے معنی بزدلی نہیں ہے، نرمی کے معنی نرمی ہے. نرمی سے مسئلہ حل کرنا. تو یہ ایک بہت بڑا خلق ہے، بہت بڑی خوبی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت جو نرمی پہ عطا فرماتے ہیں وہ سختی پہ عطا نہیں فرماتے، بلکہ کسی اور چیز پہ عطا کرتے ہی نہیں. جہاں نرمی 100% ضروری ہوتی ہے، ہم تو وہاں بھی سختی کر رہے ہوتے ہیں. جہاں معاملہ نرمی سے ہو سکتا ہے، حل ہو سکتا ہے، ہم وہاں بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں. بات خراب ہو جاتی ہے. بس اوقات گھر خراب ہو جاتا ہے. عجیب مزاج ہے. بس اوقات غیروں کے لیے نرمی، اپنوں کے لیے سختی. باہر صاحب مجلس ہے، اس کے بغیر مجلس میں مزہ ہی نہیں آتا، ایسا رہتا ہے. گھر جاتا ہے ایسا لگتا ہے نرمی سے چھو کے نہیں گئی. اس کی زبان میں مٹھاس سب غیروں کے لیے، اس میں ساری کرواہٹ اپنے لیے. سب سے بہت اچھے انداز میں پیش آئے گی. لیکن ساس بہو جہاں اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے زندگی گزر رہی ہوتی ہے، آدمی کی زندگی عیبدار ہو جاتی ہے. زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ بڑا خلق ہے، بڑا اخلاق ہے، اور بڑا کمال ہے اس میں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے لکھا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک دن میں نے اپنے خادم پہ سختی کی، خوب سختی کی. تو چچا جان کہنے لگے نرمی کرو، اتنی سختی کیوں کر رہے ہو؟ کہا کب تک نرمی کروں گا، کتنی بار نرمی کی ہے، کتنی مرتبہ درگزر کیا ہے. تو فرمانے لگے اتنی مرتبہ جتنا تم اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ تم پہ نرمی کرے، جتنا تم چاہتے ہو کہ وہ ذات تمہارے سے درگزر کرے. اب دیکھ لو تم کتنا چاہتے ہو. تو بہت سارے مسئلے اس سے حل ہو جاتے ہیں کہ نرم مزاج ہو. بس اوقات بہت کڑوی بات ہوتی ہے، لیکن لب و لہجہ نرم ہے، الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہے تو وہ چبھتے نہیں ہیں. اور بس اوقات بہت سیدھی سی بات ہوتی ہے، لب و لہجہ ایسا ہے، الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ تیر لگتا ہے، جیسے اندر کاٹ دیا ہو. اور بس اوقات وہ زخم ساری زندگی رہتا ہے، بھرتا نہیں ہے، موقع موقع پہ تازہ ہوتا رہتا ہے. تیروں کے
گولیوں کے زخم بھر جایا کر. یہ جو زبانوں کے اور تانوں تشنید کے زخم ہوتے ہیں نا، یہ بڑے گہرے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں وہ بہت بہترین آدمی ہے جس کے اخلاق بہت بلند ہیں، اور جو لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں. تم میں وہ بڑا بہترین آدمی ہے جس کے اخلاق بہت بلند ہیں اور وہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں. فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَعْلَفُ وَلَا يُعْلَفُ، اس شخص میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے جس سے لوگ الفت نہ کریں اور لوگ یہ لوگوں سے الفت نہ کریں. اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے. ایسا مزاج ہے جہاں جاتا ہے تنہا ہوتا ہے، کوئی اس سے مانوس نہیں ہوتا، نہ یہ کسی سے مانوس ہوتا ہے، بلکہ جہاں اکٹھے ہوتے ہیں سب کو جدا کر دیتا ہے. فرمایا بہترین انسان، بہترین ایمان، بڑھیا دینداری کیا ہے؟ اخلاق بلند ہے. لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے. وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يُلَفُ، اس میں تو خیر ہی کوئی نہیں جو الفت نہ کرے، لوگ اس سے الفت نہ رکھیں. تو اس شخص میں بڑی بھلائی ہے، بلکہ وہ شخص بھلائیوں کا مجموعہ ہے جس میں نرمی ہے. فرمانا جس گھر میں بھلائی آ جائے وہ گھر اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی طرف سے خیر بھلائی آنا شروع ہو جائے گی. اور جہاں ہر وقت ایک دوسرے پہ زبانوں سے حملے ہوتے ہیں، طنز اور تنقید ہوتی ہے، وہاں تو آیا ہوئی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اور رزق وہ بھی بند ہو جاتا ہے. یہ کم نحوست نہیں ہے، بڑی نحوست ہے. لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں میاں بندش تو ہم نے خود ہی کر رکھی. ہم وہ تمام اسباب اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ کے ہاں سے بندش کے فیصلے ہوتے ہیں. تو نرم مزاج، رویہ نرم، لہجہ نرم، گفتگو نرم، معاملات میں نرمی. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا. ہاں جب اللہ کی حرمت پامال ہوئی، بات جب شریعت کی ہوئی تو وہاں حکمت کا تقاضا تھا سختی کرنا. وہ حکمت ہے، اور حکمت اسی کا نام ہے. جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی، جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی. پھر اخلاق وہی ہے، پھر اخلاق بھی وہی ہے. تو آپ کی پوری سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے جب بھی اس انداز کی زندگی گزاری تو آپ کے یہ زندگی کا یہ خلق بہت نمایاں ہے. نرمی سے پیش آئے. اور اللہ کا حکم ہے قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، اچھے انداز سے بات کریں. اچھے انداز سے بات کریں.
آپ کے پاس بڑے بڑے قریشی سردار آئے اور بس اوقات بڑی بیہودہ سے گفتگو کی کہ اگر آپ کو دولت چاہیے ہم آپ کے تجوریاں دولت سے بھر دیتے ہیں، حسن چاہیے تو مکہ کا بہترین حسن آپ کے پاس لے آتے ہیں، بادشاہ چاہیے ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں۔ اب یہ سب سنتے رہے، نہ تیش میں آئے نہ جذبات میں آئے، اور اپنی بات بہت نرمی سے فرمائی کہ میں اس لیے تو نہیں آیا دنیا میں، تم ایک ہاتھ میں سورج لے آؤ ایک ہاتھ میں چاند لے آؤ تب بھی میں اللہ کی طرف سے لائے ہوئے پیغام سے تو دستبردار نہیں ہوں گا نا۔ تو یہ بڑی خوبی ہے کہ آدمی کی عادت ہو جائے۔ بس اوقات آدمی اپنی بے-جا سختی اور بے-جا غصے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے نقصان کر بیٹھتا۔ کوئی بھی آدمی ہے وہ اپنی اماں کے گھر سے اپنی ماں کے گھر سے ماں کے پیٹ سے عزت نفس کا حق لے کے آیا۔ عزت نفس غریب کا بھی ہے، چوکیدار کا بھی ہے، مزدور کا بھی ہے، خادم کا بھی ہے، سب کا عزت نفس یہ ہر شخص کا حق ہے۔ لیکن جب میں اس کی عزت نفس مجروح کروں گا نا، بار بار مجروح کروں گا تو اس کے دل میں نفرت کا بیج پڑ جائے گا۔ پھر موقع آئے گا کبھی نہ کبھی اس کا اظہار بھی ہوگا۔ بظاہر وہ کمزور ہے، غریب ہے، میرے سامنے جواب نہیں دے سکتا، لیکن جب اس کی بار بار یہ عزت نفس مجروح ہوگی، انسان ہے نا، یا نفرت تو آئے گی، انتقام تک جذبہ تو آئے گا، برائی تو آئے گی، اور جہاں اسے موقع ملے گا وہ اپنا انتقام لے گا۔ بس اوقات وہ بیچاری جب تک اولاد نہیں ہوتی برداشت کرتے رہتی، جب یہ بوڑھا ہو جاتا ہے بچہ جوان ہو جاتا ہے اب وہ اسے سناتی ہے جو اب تک برداشت کر رہی تھی۔ اب اسے سہارا مل گیا نا، اب وہ ساری ماضی کی یادیں اور سارا بدلہ پورا چکائے گی۔ جب تک وہ اکیلی تھی سنتی تھی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا، اسے سہارا مل گیا، اب اس کا کیا حال ہوگا؟ بس اوقات بویا جو ہو جاتا ہے نا، وہ ایسے موقع پہ کاٹنا پڑتا ہے کہ پھر آدمی حسرت ہی کر سکتا ہے، افسوس ہی کر سکتا ہے، افسوس ہی کر سکتا ہے۔ تو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لینا، کسی کی غربت سے فائدہ اٹھا لینا، اور یہ سمجھنا کہ میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، نا میاں ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا کرو گے تو سامنے سے اچھا ہوگا، عزت دو گے تو عزت ملے گی، احترام کرو گے تو احترام ملے گا، بھلائی کرو گے تو بھلائی سے پیش آئے گا، اور سامنے والا
اگر بے مروت قسم کا آدمی ہے، بے ضمیر قسم کا آدمی ہے، کم از کم تمہارے اخلاق سے تمہارا اللہ تو راضی ہوگا نا، تمہارا اللہ تو راضی ہوگا۔ تم نے اس ذات کو بھی ناراض کر دیا اور سامنے والے کو بھی دشمن بنا لیا، تو نہ یہاں کا فائدہ اٹھایا نہ وہاں کا فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ یہ بڑا عیب ہے، نرمی سے معروم ہے۔ وہ گھرانہ بڑی خیر سے خالی ہو گیا جس گھر سے نرمی اٹھ جائے۔ وہی بات آپ گھر والوں کو نرمی سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اپنی خواہش کا اظہار وہ اپنے میاں کو نرمی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس غلطی پہ بھی ایسا انداز تو اختیار نہ کرو نا کہ وہ مایوس ہی ہو جائے، اسے احساس دلا دو تاکہ آئندہ اس غلطی سے وہ محفوظ رہے یا اس غلطی کا ازالہ کر سکے۔ ہم نے تو ایسی لٹھ ماری کہ وہ باغی ہو گیا، اور اس کے لیے واپسی کا راستہ ہی کوئی نہیں چھوڑا۔ بڑی سی بڑی خطا جب اللہ معاف کر سکتا ہے تو اللہ اپنے بندوں سے بھی یہی اخلاق چاہتا ہے، کوئی معافی مانگے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ نہیں کہ میں تو نہیں کروں گا، ارے میاں کیا کرو گے، پھر قبر میں جاؤ گے۔ میں نے نہیں معاف کرنا۔ خلیفۃ المسلمین اور اس امت کے سب سے بڑے آدمی ابو بکر رضی اللہ تعالی، آپ کی بیٹی پر کہا گیا جو کہا گیا، اور ایسی الزام تراشی ہوئی کہ الامان والحفیظ، ایسا بہتان، کتنا دل دکھا ہوگا، کتنا دل دکھا ہوگا۔ تو غلطی سے ایک مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کچھ کہہ بیٹھے ہیں۔ ان کی والدہ ان پہ سخت ناراض ہوئی، ام مصطح، اور بد دعا دی۔ جب پہلی مرتبہ اس کی والدہ سے اس بچے کے بارے میں بد دعا سنی، ماں کے بارے میں، اپنے بیٹے کے بارے میں بد دعا سنی، تو عائشہ فرمانے لگی ام مصطح بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی، تو بدری ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، کہنے لگی جانتی نہیں ہے اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ اب اتنی بڑی خطا اور آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زیر کفالت تھے، آپ مدد کیا کرتے تھے، ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ آپ نے اور تو کچھ نہ کہا، اتنا کہہ دیا آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ غلطی ہو گئی، تھے مخلص، پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے، اپنی غلطی پہ ندامت، شرمندگی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم انہیں معاف کر دو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضرت صدیق نے یہ بات سنی تو فرمایا اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ میری بخشش فرما دے، میں نے بھی مصطح کو معاف کر دیا۔ کہنا آسان ہے، کتنا دل پہ بوجھ ہوتا ہے۔ بیٹی، اور بیٹی بھی ایسی سبحان اللہ جس کے لیے بستر پہ اللہ کی طرف سے جبرائیل سلام لے کے آتے تھے، ہاں؟
جو اللہ کے نبی کے لیے جن کا انتخاب اللہ نے براہ راست آسمانوں پہ کیا، ایسی بیٹی، امت کی اتنی بڑی محسنہ کہ آدھا دین امت تک اس خاتون کے واسطے سے امت تک پہنچا، گھر کی زندگی، کتنا دل دکھا ہوگا، لیکن بڑے لوگ تھے۔ اگر اللہ کی چاہت اس میں ہے اور اللہ کی مرضی اس میں ہے اور اللہ اس سے خوش ہوں گے کہ میں معاف کر دوں، تو میں نے معاف کر دیا۔ ان کی تو محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی تھی، اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتی تھی، اپنی کسی غرض کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کی خاطر، اگر کسی سے محبت نہیں ہو رہی وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اور کسی کو ہم دے رہے تو وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کہیں ہاتھ اٹھا لیا روک لیا وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا جس شخص میں یہ خوبیاں آ گئی اس کا تو ایمان مکمل ہو گیا، جس کے سارے جذبات اللہ کی مرضی کے تحت آ جائے۔ میرا کوئی جذبہ نہیں، جو اللہ کی مرضی میرا وہ جذبہ، میری کسی سے کوئی محبت ذاتی نہیں، اللہ کی خاطر ہے۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت، کوئی بغض، کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کی خاطر ہے۔ میرا دینا اللہ کے لیے، میرا نہ دینا اللہ کے لیے، یہ کمال ایمان۔ تو تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی خوبیاں اپناؤ۔ اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ نرمی کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ کریم یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، نرمی کو پسند فرماتے۔ آج گھروں میں رویوں میں سختی کی وجہ سے گھروں کی رونقیں ختم ہو گئی۔ آپس کا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات کر دے گا دل خراب ہو جائے گا۔ گھروں سے نرمی اٹھ گئی نا، تو گھروں میں اٹھنا بیٹھنا آپس میں ختم ہو گیا۔ یا کوئی ایسی بات کر دے گا بس دل خراب ہو جائے گا، محفل میں بدمزگی ہو جائے گی۔ رشتوں کی، خاندانوں کی، گھروں کی یہ محبت کو ملاپ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن مسلمانوں کی زندگیوں میں بڑی خوبی ہوتی تھی، میل ملاپ، خاندان، گھر، رشتے، ان کی آپس کی مٹھاس، یہ تو مسلمانوں کی زندگی کا حسن تھا۔ لیکن رب نرمی نہیں رہی، ہر ایک الگ الگ ہے۔ پہلے ملنے ملانے کا بڑا جی چاہتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، گاڑی نہیں ہوتی تھی، رابطے کی شکل نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ سب چیزیں ہیں، گھر میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کا دل نہیں کرتا، پڑوس میں رہتے ہیں ملنے کا دل نہیں کرتا۔ رویے خراب ہو گئے، رویے خراب ہو۔ تو میرے عزیزو، ایک دین کا بڑا حصہ ہے، میرے نبی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں، لوگوں کے ساتھ معاشرت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اچھے رویے، اچھے اخلاق، نرمی کی عادت۔
یہ دین کا بڑا حصہ ہے. بلکہ بسا اوقات بہت ساری نفلی عبادات اور بہت ساری عبادات اس لیے ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں، اس کی زبان ٹھیک نہیں. لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، ڈنگ ہے، زہر ہے، زبان صحیح نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکر آیا، بہت کثرت سے عبادات کی اس پہ تعریف ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا پڑوسی، فرمایا پڑوسی تو ایزام ہے، فرمایا جہنمی ہے. تو مہینوں کی نہیں سالوں کی محنت اپنی بد اخلاقی سے ضائع کر دیتے. تو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وہ بہت بڑھیا آدمی ہے، بڑھیا ایمان ہے، اس کی دینداری بہت بڑھیا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے مانوس ہوتا ہے. وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، اس شخص میں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھائی نہیں جو لوگوں سے الفت اور محبت نہ کرے اور لوگ اس سے مانوس اور الفت نہ کرے، اس میں کوئی اچھائی نہیں. تو باہمی زندگی کو محبت سے راستہ کرنا اور باہمی الفت اور محبت اور مانوس ہو کے زندگی گزارنا، یہ ہماری دینداری کا تقاضا ہے، دینداری کا تقاضا. اور اس کے لیے یہ خلق جس قدر بڑھیا ہوگا، جس قدر اس کو رواج ملے گا، نرمی سے پیش آنا. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بہترین آدمی ہے جو نرمی، خریداری میں نرمی کرتا ہے، بیچنے میں نرمی کرتا ہے، جھکتا ہوا بیچتا ہے، اور زیادہ مجبور نہیں کرتا سامنے والے کو خریداری میں. دونوں نرمی سے کام لیتے ہیں، معاملات میں نرمی، لین دین میں نرمی. تو جہاں جہاں یہ نرمی آتی ہے فرمایا زانہ ہو، یہ نرمی اسے خوبصورت کر دیتی ہے، آراستہ کر دیتی ہے. اور جہاں جہاں سے یہ نرمی نکل جاتی ہے وہ جگہ عیبدار ہو جاتی ہے، اس میں نقص آ جاتا ہے، اس میں کمزوری آ جاتی ہے. نرم مزاج، ایک ہی بات ہے نرم انداز سے کہہ دیں، وہی بات سختی سے کہہ دیں تو دونوں کے ریئیکشن اور ثمرات الگ الگ ہوتے. اچھے الفاظ سے آپ نے اس کو کام پہ کہا اور حقارت اور سختی کے انداز سے آپ نے سامنے والے کو کام سے کہا، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس کا دونوں کا اثر اس کے دل پہ ہوگا. اللہ بھی جب بلاتا ہے نا اپنوں کو تو بڑا پیار کا انداز دیتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. علماء نے لکھا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے اس رشتے کا واسطہ دیا جو بندے اور اللہ کے درمیان میں، وہ کیا ایمان کا رشتہ، ایمان کا تعلق. تو جب بندہ کہتا ہے بیٹے بیٹی، جو اس میں مٹھاس ہے وہ کسی اور چیز میں تو نہیں ہوتا نا. دل کھنچتا ہے اس کی طرف. الفاظ کی مٹھاس آدمی کے دل میں جگہ بنا دیتی.
تو میرے عزیزو، جہاں عبادات کا اہتمام ہے وہاں میری زندگی اور میری دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اخلاق بھی ہائے روز بڑے ہوتے چلے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چشمہ دیکھتے نا، آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ، تو فرمایا کرتے تھے اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے نا، میری سیرت بھی اچھی کر دے، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اس لیے کہ صورت سے تو آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے۔ صورت سے آنکھیں لذت پاتی ہیں، سیرت اور کردار اور اخلاق سے دل جگہ بنا لیتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے، آدمی دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر کبھی یاد رہے، ہمیشہ یاد رہتا، ہاں یاد، اس کے ساتھ سفر کیا تھا، اس کے ساتھ زندگی کے چند دن گزرے تھے، ہاں اس کے ساتھ ہم نے معاملہ کیا تھا، ہمیشہ اس کے خیر کے تذکرے چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احب الناس الی احسنکم خلقا، تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ احب الناس الی احسنکم خلقا، تم میں بھی میرا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ تو عادت بن جائے، تھوڑی سی توجہ کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کریم سے اچھے اخلاق، اچھے خلق مانگنے پڑتے ہیں، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے یہ چیزیں عادت میں آ جاتی، عادت میں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اچھی عبادت بھی نصیب فرما دے، اچھے اخلاق بھی نصیب فرما دے، جو کچھ کہا سنا اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا یہ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اللہ بڑھیا اخلاق نصیب فرما، بڑھیا اخلاقی صفات نصیب فرما، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے لیے پورے دین پہ آنا آسان فرما، ہمیں اپنے گھر زندگیاں مولا کریم اپنی معاملات معاشرت گناہوں کی نحوستوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، اپنے فضل سے بری زندگی سے، بری موت سے، برے اخلاق سے، بری عادات سے، حادثات سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما، حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو اپنے بچے بچیوں میں اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی غمی خوشیوں میں اپنے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے، رسم و رواج کے خرافات سے، بے حیائی کی فتنوں سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما،
ہمارے ملک پہ رحم فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما، ہر قسم کی باطنی بد اخلاقیوں سے، کبر، تکبر، حسد، کینہ، اللہ ان تمام غفلتوں سے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك۔